السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی کہ جن سے پہلے کسی کو ایسے معجزے نہیں دیے گئے جو انہیں دیے گئے۔ ایک ایسے نبی جن کے جانے کے بعد یہودیوں پر عذاب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک ایسے نبی جنہیں زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ایک مقرر وقت کے لیے۔ ایک ایسے نبی جنہیں توحید کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر ان کے فالوور نے انہیں ہی بیٹا اور خدا بنا بیٹھا۔ ایک ایسے نبی جنہیں ہم روح اللہ کہتے ہیں، اور ایک ایسے نبی جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اور ان کے علماء نے بھی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو بدل کر اپنے فائدے کے لیے بنا لیا تھا، ساتھ ہی ساتھ رومن امپائر مطلب رومن سلطنت ان پہ بہت ظلم کیا کرتی تھی، تب وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرنے لگے جس کا وعدہ انہیں اپنی کتابوں اور صحیفوں میں ملتا تھا۔ ایسے حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کو آ کے ایک خوشخبری دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹے سے نوازے گا، جس پر سیدہ مریم نے سختی سے انکار کیا اور اس کا اپوز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو کنواری ہوں اور باخدا کسی شخص نے آج تک مجھے چھوا نہیں، تو یہ کیسے کر ممکن ہے کہ مجھے بیٹا ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور چند عرصے بعد آپ حمل سے رہے اور آپ کا پیٹ باہر آنے لگا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ ایک سوئی میں رہنے لگی، لوگوں سے دور رہنے لگی، حتیٰ کہ آپ کو ایک اولاد ہوئی اور ایک بیٹا ہوا۔ اس بیٹے کو جب آپ نے لوگوں کے بیچ لے آیا تو لوگوں نے اور اس وقت کے علماء نے آپ پہ انگلی اٹھائی، آپ پہ سوالات اٹھائے، آپ پہ الزامات لگائے، تو آپ نے کہا بے شک یہ خدا کا تحفہ ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ہے، میں تو بے شک اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اس کی دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے، تو خود عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہوتے ہوئے آپ نے اس بات کی دلیل دی کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے ہوں اور یہ پاکیزہ ہے، یہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ جب انہوں نے اور لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بچہ ہوتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنا تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور اپنی گردنیں چھپا لی۔ اس کے بعد بچپن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے، لوگوں میں زیادہ گھلتے نہیں، بچوں میں زیادہ کھیلتے نہیں، سادگی اپناتے۔ اسی حالت میں آپ نوجوانی پہ پہنچے اور آپ کا علم اتنا تھا کہ نوجوانی میں ہی آپ اس وقت کے علماء سے رقابت کرتے، ان سے مقابلہ کرتے، دینی بحث کرتے، اور جس میں وہ ہار جاتے۔ آپ جتنے بھی انہوں نے جو صحیفے تھے اور جو کتابیں تھے اس میں جو گڑبڑ کی تھی آپ اسے چن چن کے بتاتے اور ان کو سختی سے سمجھاتے کہ آپ نے جو یہ کیا ہے یہ غلط ہے، اسے درست کرنے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ساتھ میں جب آپ جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا، آپ نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اللہ کے وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو نبی ہونے کا کہا۔ لوگ ان سے معجزے کا ڈیمانڈ کرتے تو یہ انہیں معجزے دکھاتے۔ لوگ کچھ جب ان پہ سوالات اٹھتے یا پھر ان پہ نبوت کا دعویٰ نبی نہیں ہونے کا دعویٰ کرتے اور ان سے معجزے مانگتے تو آپ اندھوں کو آنکھیں دیتے، اللہ کے حکم سے بہروں کو سماعت دیتے، جو انہوں نے کھایا ہے وہ کیا کیسے کھایا ہے وہ بتاتے، ان کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے وہ بتاتے۔ اور جب علماؤں سے بحث ہوتی ان کے دور کے اور وہ ان کی نبوت کا انکار کرتے تو باقاعدہ مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا پرندہ جاندار بن کے اڑ جاتا، اور جب بہت زیادہ ان پہ بحث ہوتی اور وہ کہتے تو وہ مردے میں پھونک مار کے اسے زندہ کر دیتے تھے۔ بہت سارے چیلنجز آپ نے ان کے ساتھ کیے اور بہت سارے معجزے بتائے اور وحدانیت کی آپ نے تبلیغ کی۔ لوگ بہت سارے آپ کی طرف مائل ہونے لگے، لوگ آپ کی طرف پھرے تو یہ علماؤں کو ڈر ہوا کہ کئی جو انہوں نے اتنے سالوں میں عزت اور دولت جمع کی ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلے نہ جائے۔
لوگوں میں ٹکراؤ ہونے لگا، لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھانے لگے، تو ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا جس میں علماء کو ماننے والے ایک طرف ہو گئے اور ان کو ماننے والے ایک طرف ہو گئے۔ تو اس وقت کے علماء نے ان سے کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر منا اور سلوہ اترا تھا، اگر آپ سچے نبی ہو تو آپ بھی اتار کے بتاؤ۔ تو اللہ سے جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے ایک بہت بڑا دسترخوان جس پہ کئی طریقے کے کھانے تھے آسمان سے اتار کے پیش کیے۔ یہ دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے آپ پہ ایمان لایا اور علماء کو جھٹلایا۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد علماء کو ڈر ہوئی اس طور کے کہ بھئی آج ہماری عزت اور دولت پہ بات آ چکی ہے، تو وہاں سے وہ بھاگ گئے اور بہت سارے لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے۔ اپنی عزت اور دولت جاتی ہوئے دیکھتے ہوئے پہلے تو علماء نے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، پیسے دینے کی لالچ دی تاکہ وہ ان کا انکار کرے۔ پھر بھی بات نہیں بنی تو وہ رومن سلطان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، آپ کا تختہ پلٹ کرنا چاہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کا کچھ بندوبست کیجئے۔ انہوں نے مل کے آپ کے قتل کا سازش بنائی، جس کے بارے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ عنقریب میں اٹھایا جاؤں گا اور میرے بعد آپ کو میرا دین پھیلانا ہے۔ اس کے بعد آپ زیادہ اکیلے رہنے لگے، صحابہ کو دور رکھنے لگے تاکہ ان کا قتل نہ ہو۔ جب آپ اکیلے گھر میں تھے تو آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا گیا۔ ایک شخص جو دھوکے باز تھا اور ان کا جاسوس تھا، اس نے لالچ میں آ کے آپ کو قتل کرنے کا خود ارادہ کیا اور وہ اکیلا تنہا گھر میں گھسا، اس خیال سے کہ وہ اکیلا تنہا ان کو قتل کر دیں گا اور بہت سارا انعام بادشاہ سے بٹوریں گا۔ باقی جتنے سپہ سالار تھے یا سپاہی تھے انہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ بہت وقت گزرنے کے باوجود جب وہ باہر نہیں نکلا تو لوگوں نے اس وقت جنہوں نے گھیراؤ کیے تھے وہ سپاہی دروازہ توڑ کے اندر گھسے، اور جیسے اندر گھسے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص اس میں ہے، تو اللہ نے اس وقت آپ علیہ السلام کو آسمان سے اٹھا لیا اور اس بدبخت کو ہلکی سی جھلک دے دی آپ کی۔ لوگ اسے ہی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھے، اس کو پکڑ لیا، اس کو گرفتار کیا، لوگوں میں اسے ذلیل کیا، اس پہ پتھراؤ ہوا، اس کو قید کیا گیا، اس شخص پہ ظلم کیا گیا، لوگ اس پہ لانچن لگانے لگے، پتھر مارنے لگے، اور اس کے بعد اسے سولی پر چلا دیا گیا اور یہ سولی پر ہی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب کا دور شروع ہو چکا ہے، مگر یہودیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، رومیوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش چلی اور ریولٹ کیا، اور رومن امپائر کو سارے لوگوں نے مل کر تختہ پلٹ کر دی۔ مگر اس کے بعد ان میں ہی آپس میں نا اتفاقی پھیل گئی، کیونکہ کچھ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام ابھی زندہ ہے اور زندہ ہی اٹھائے لیے گئے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ نہیں وہ عام آدمی تھے، وہ مر چکے، یا اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں وہ زندہ چلے گئے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ پھر اس میں ایک فرقہ اور تھا، انہوں نے مانا، ایسے فرقے ہوئے، مین 3 فرقے ہو گئے ان میں۔ ایک ماننے لگے کہ آپ انسان تھے، مر چکے، اب بات ختم ہو گئی۔ ایک فرقہ ایسا ہوا جنہوں نے آپ کو شہید مانا، اور تیسرا ایسا تھا جنہوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا مانا اور کہا کہ وہ نہیں مر سکتے، انہوں کو اللہ نے بھیجا تھا ہمارے آزمائش کے لیے، اور انہوں نے لوگوں کے عذاب اپنے سر لے کے چلے گئے۔ اور چوتھا فرقہ ایسا تھا جو آپ کو نبی ہی مانتا رہا اور یہ مانتا رہا کہ آپ اٹھائے گئے، زندے اٹھائے گئے اور وقت مقرر پہ واپس چلے آئیں گے۔ اسی معاملے میں کوئی ایک کتاب بھی وہاں پہ یا پھر کوئی ایک انجیل نہیں تھی کہ لوگ اس پہ اتفاق کریں، سب نے اپنے اپنے حساب سے جو ٹیچنگز لی تھی اس ٹیچنگ کے حساب سے چلتے، مگر پھر رومیوں نے ان پر حملہ کیا اور سارے جرائم پہ اپنا قبضہ کر لیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کے گھر جلا دیے، بازار اور بستی تباہ کر دیے، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی توڑ مروڑ کے رکھ دیا۔ اب صرف ایک دیوار ان کی عبادت گاہ کی بچی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کا قتل عام ہوا، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ یہ لوگ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بھاگ کھڑے ہو گئے، اور روم کے قانون کے مطابق صرف وہی لوگ یہاں ٹک پائے جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، یعنی پتا، پتر اور پوتر آتما، انگلش میں کہے تو ٹرینٹی اور اردو میں کہے تو سنویت۔
ساتھ ہی ساتھ جن نسخوں میں یہودیوں کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کے علاوہ لکھا گیا تھا، ان سارے کتابوں کو، انجیلوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ لے دے کے بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے لاسٹ چانس تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے مذہب پر قائم رہ پاتے، لیکن انہوں نے خود انہیں گوا دیا، یہ موقع گوا دیا، اور عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی ہی سرزمین سے تتر بتر ہو گئے۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔